سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ورب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی۔ واقعہ کے بنیادی اجزاء خلاصہ تفسیر سے واضح ہو جاتے ہیں، بعض تاریخی تفصیلات آیتوں کی تفسیر کے ذیل میں آ جائیں گی۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب آپ اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے اور وہاں آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ رب کی طرف چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ میں دارالکفر کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں مجھے اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے اور جہاں میں اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں گا۔ چنانچہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے۔ اس تمام عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ نے وہ دعا فرمائی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، یعنی رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند کی پیدائش کی خوشخبری سنائی کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ پس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ حلیم المزاج فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ نومولود اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اس لڑکے کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ سمجھی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں۔ ادھر فرعون مصر نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بیٹی کا جن کا نام ہاجرہ تھا خدمت گزاری کے لیے دے دی تھی۔ حضرت سارہ نے یہی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہی ہاجرہ کے پیٹ سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے اور ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ فرزند اس عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا برخوردار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر دکھایا گیا۔
اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اس لیے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ یوں یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے علاوہ یہاں باری تعالیٰ کا اصل مقصد نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ذبح کروانا تھا، نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا تھا، بلکہ حکم کا منشا یہ تھا کہ اپنی طرف سے انہیں ذبح کرنے کے سارے سامان کر کے ان کے ذبح کا اقدام کر گزرو۔ اب یہ حکم اگر زبانی دیا جاتا تو اس میں آزمائش نہ ہوتی، اس لیے انہیں خواب میں دکھلایا تو وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ذبح کا حکم ہوا ہے اور وہ پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی اور خواب بھی سچا ہو گیا۔ یہ بات زبانی حکم کے ذریعے آتی تو یہ آزمائش نہ ہوتی یا حکم کو بعد میں منسوخ کرنا پڑتا۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فلما بلغ معہ السعی کے الفاظ بڑھائے ہیں، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے۔ اب بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں، فانظر ماذا ترى، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کا طرز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے ہمیشہ راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حد المقدور سہولت پر مبنی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا۔ اب یہ بات آپ نے مشورے کے انداز میں بیٹے سے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا، تو ذبح ہونے کی اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا۔ نہیں اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب ہوا بھی تو اسے سمجھایا جا سکے گا، لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا، آگے چل کر نبی بننا تھا۔ اس نے جواب میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جاں سپاری کی تو شہادت ملتی ہی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے کم عمری میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ایک شکل ہے، چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے والد کو یہ یقین بھی دلایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھی۔ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا،
اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے ختم فرما دیا۔ دوسرے، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر، تکبر، خود پسندی اور پندار کے ہر ادنا شائبے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع اور انکسار کا اظہار فرما دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کسی معاملے میں اپنے اوپر خواہ کتنا ہی اعتماد ہو، لیکن اسے ایسے بلند بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے جن سے غرور اور تکبر ٹپکتا ہو۔ اگر کہیں ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت ہو تو الفاظ میں اس کی رعایت ہونی چاہیے کہ ان میں اپنے بجائے اللہ پر بھروسہ کا اظہار، اور جس حد تک ممکن ہو تواضع کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔ بہرحال حکم کی تعمیل ہوئی، اور کیسے ہوئی؟ فلما اسلما، جب وہ دونوں جھک گئے۔ اسلما کے معنی ہے جھک جانا، مطیع ہو جانا، رام ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں لما یعنی جب کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آ چکے تو کیا ہوا۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اس قدر عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار میں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑے تو میرا ثواب بڑھ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور اگر آپ میرا قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو۔ ایک لوٹے بیٹے کی زبان سے الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں، بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار، بیٹے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا، پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا مطلب ہی منقول ہے کہ انہیں اس طرح کروٹ پر لٹایا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا۔ لغت کے اعتبار سے تفسیر راجح ہے، اس لیے جبین عربی میں پیشانی کے دونوں کروٹوں کو کہتے ہیں، اور پیشانی کا درمیانی حصہ جبہ کہلاتا ہے۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس کا ترجمہ کروٹ پر لٹانے سے کیا ہے، لیکن بعض دوسرے حضرات مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اوندھے منہ زمین پر لٹا دیا۔ بہرصورت تاریخی روایات میں اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجیے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پیدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لیٹا کر چھری چلانی شروع کر دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ خواب میں بھی غالباً صرف یہی دیکھا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں۔ اب یہ آزمائش پوری ہو چکی، اس لیے اب انہیں چھوڑ دو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے اپنے تمام جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک میڈھا لیے کھڑے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ وہی میڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے پیش کی تھی۔ بیعالی جنتی میڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا۔ اس ذبیحے کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ عظیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس قربانی کی قبولیت کی خوشخبری سنائی گئی کہ قربانی یہ آپ کا ایسا مقبول ہوا ہے کہ رہتی دنیا تک ہم اس کی یادگار کو باقی رکھیں گے، کہ جو بھی امت ہوگی اس کے ذمے ہم قربانی کو واجب قرار دیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس میں ہمیں کیا ملا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ پوچھا کہ اون والے جانور میں کیا ملے گا؟ کہ ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی اگر بال گننے پر آ جائے تو بال گن نہیں سکتے، تو معلوم ہوا کتنی نیکیاں ملیں گی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔